محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب 40 سال ہو گئی تو آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آیا۔ سیدہ خدیجہ کے گھر پہلی وحی کا نزول کیسے ہوا اور حضرت سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا دلاسا دیتی رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پریشان ہونے لگے، یہ سارا کا سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ مکہ مکرمہ سے 3 کلومیٹر فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے، جبل ہیرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار اور کنواں ہے جس کو غار ہیرا کہتے ہیں۔ آپ اکثر کئی دنوں کا کھانا اپنے ساتھ لے کر اس غار میں پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی کبھی آپ گھر آ جاتے اور کبھی کبھی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے، بالکل اچانک غار میں آپ کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا کا پیغام اللہ کے رسولوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا، نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار مطالعہ کیا، پھر آپ کو چھوڑا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ کو زوردار سینے کے ساتھ جھٹکا دیا اور کہا پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق الذی خلق الانسان من علق علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعہ سے بالکل ناگہانی کے طور پر آپ کو پیش آیا۔ اس سے آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ پھر آپ کا خوف دور ہوا، کچھ سکون ہوا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والے واقعہ بیان فرمایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب مصیبتوں اور مشکلاتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل ان لوگوں میں تھے جو اہل مکہ کی شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے۔ انجیل کا عبرانی زبان میں عربی ترجمہ بھی کیا کرتے تھے، بہت برے اور نبینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ہیرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کی اعلان نبوت ماننے میں جوان اور تندرست ہوتا، کاش اس وقت تک میں زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالنے لگتی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعجب کا اظہار فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورقہ بن نوفل سے کہنے لگے کیا مکہ والے مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر بیزار ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے کر جا رہے تھے، کسی نے کہا یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہی نظر آیا، وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک میں خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ آپ اپنے مکان میں تشریف لے آئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اوڑھو، مجھے کمبل اڑاؤ۔
چنانچہ آپ کمبر میں اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے اور ناگہانی میں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اے بالا بوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دین حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر باندھ لی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 برس تک چھپ چھپا کر لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ نے اپنی اعلان نبوت کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے آپ واقعات سن چکے ہیں، وہ ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ جا کر انہیں سن سکتے ہیں کہ حضور نے غار حرا سے کیسے نکلے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کافروں کے سروں کے اوپر خاک ڈالتے چلے گئے، اور اس کے بعد غزوہ بدر ہوئی۔ غزوہ بدر سے لے کر سارے کے سارے واقعات ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں۔ میں اس کا لنک آئی بٹن میں لگا دوں گا اور اس کے بعد اسے اپنی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔